التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے سیاں شیاری نہیں کی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں پھر فرشتہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے نامہ اعمال سے، اور جس زمین پہ اس نے گناہ کیا تھا اس زمین کے حصے کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں ہوگا جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، جس سے اس نے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے، جس سے یہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے. کل قیامت کے دن وہ گناہ دکھایا نہیں جائے گا. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا اس نے سیاں شیاری کی ہی نہیں ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انجمن لگی ہوئی ہے. ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دیجئے، سرکار مجھے گناہوں سے صاف فرما دیجئے. کون شخص ہے یہ شخص حضرت ماعز ابن مالک ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دیجئے، سرکار مجھے گناہوں سے صاف فرما دیجئے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پروردگار قبول فرمانے والا ہے. حضرت ماعز نبی کی بارگاہ سے چل دیتے ہیں لیکن تھوڑی دور چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، سرکار مجھے گناہوں سے صاف فرما دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سرکار دوبارہ یہی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. کئی مرتبہ حضرت ماعز سرکار کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں لیکن سرکار ارشاد فرما دیتے ہیں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن حضرت ماعز کو تسلی نہیں ہوتی ہے. حضرت ماعز سرکار کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، سرکار مجھے گناہوں سے صاف فرما دے، یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ماعز ذرا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے. حضرت ماعز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، سرکار مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، سرکار مجھے زنا سے پاک فرما دے. جیسے ہی اس حضرت ماعز نے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اور جیسے ہی سرکار نے اپنے چہرے کو پھیرا حضرت ماعز سرکار کے سامنے دوسری طرف جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا، یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ میں مجھے توبہ کا پروانہ نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا، سرکار مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. سرکار کی بارگاہ میں دوسری جانب کھڑے ہوتے ہیں، سرکار پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، تیسری جانب سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سرکار پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. حضرت ماعز مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، سرکار مجھے گناہوں سے صاف فرما دے، سرکار مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، سرکار آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. حضرت ماعز مصطفیٰ کی بارگاہ میں روئے جا رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، عرض کرے جا رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، سرکار مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. جب 4 مرتبہ حضرت ماعز نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو اسے جنون تو نہیں ہے، یہ کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. حضرت ماعز خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں، سرکار میں دیوانہ نہیں ہوں، سرکار میں پاگل نہیں ہوں، یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ دیوانہ نہیں ہے اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ اسے دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہے. اب صحابہ اکرام میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، حضرت ماعز کا منہ سونگتا ہے اور کہتا نہیں یا رسول اللہ ماعز نے شراب بھی نہیں پی ہے، ماعز کے منہ سے شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے. حضرت ماعز خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شراب بھی نہیں پی ہے، میرے منہ سے شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے، یا رسول اللہ نہ میں دیوانہ ہوں نہ میں نے شراب
شراب پی ہے، میں ہوش و حواس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا تو اپنے گناہ کی طرف توجہ دے، شاید تو نے زنا نہیں کیا ہے، شاید تو نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا شاید تو نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا شاید تو نے چھو لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا شاید تو نے چوم لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کسی عورت سے زنا کیا ہے۔ سرکار میں اپنے گناہ کی توبہ چاہتا ہوں، سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ قبول فرما لے، سرکار مجھے گناہوں سے پاک فرما دے۔ سرکار آپ کی بارگاہ سے جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے۔ جب آنے والے نے 4 مرتبہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ مائز کو سنگسار کر دو۔ ہم صحابی رسول حضرت مائز کو سنگلاخ بادیوں میں لے کر کے چلے ہیں، پتھریدی بادیوں میں لے کر کے چلے ہیں اور حضرت مائز کو لے جا کر بیچ میں کھڑا کیا ہے اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت مائز کو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے ہیں۔ اب لوگ پتھر برسا رہے ہیں، حضرت مائز کے جسم پہ پتھر پڑتے ہیں، حضرت مائز بے چین ہو جاتے ہیں، حضرت مائز کے جسم پہ پتھر پڑ رہے ہیں، حضرت مائز پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ ایک پتھر کسی نے مارا، حضرت مائز کے سر پہ لگا اور خون کے چھینٹے جا کر کے اس شخص کے جسم پہ پڑے۔ حضرت مائز بھاگے ہیں کہ لوگوں نے حضرت مائز کو پکڑ لیا ہے اور سنگلاخ بادیوں میں انہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا ہے، انہیں سنگسار کر دیا ہے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے مائز کو سنگسار کر دیا، ہم نے مائز کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جب اسے پتھر مارا تو وہ بھاگنے لگا تھا، یا رسول اللہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو آپ کو پکار رہا تھا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ مجھے پکار رہا تھا تو اے لوگوں تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی قسم مائز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ مائز کی توبہ اگر ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو وہ ایک امت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ حضرت مائز کی توبہ ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اے لوگو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں توبہ کا پروانہ ملے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں بخشش کا پروانہ ملے گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، کل کوئی زنا کرتا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں اپنی توبہ چاہتا تھا۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تو میں 5 مرتبہ زنا کر چکا ہوں، فلاں کے ساتھ تو 7 مرتبہ زنا کر چکا ہوں، فلاں میرے ساتھ بڑی رہی ہے، وہ تو میری رکھیل ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اے بدبختو تمہارے سینوں پر جو ہے وہ نحوست کی مہر لگ چکی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے زمانہ جہالت کا یہ فعل تھا کہ لوگ اپنے گناہوں پہ فخر کیا کرتے تھے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کہا کرتے تھے کہ میں نے 5 زنا کیا ہے، میں نے 7 لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج تمہارا بھی یہ حال ہے، اپنے دوستوں کے درمیان بیان کرتے ہو فلاں کو میں اویو لے کر کے گیا تھا، فلاں کو میں فلاں جگہ لے کر کے گیا تھا، فلاں سے تو میرے 5 سال کا ریلیشن شپ ہے، میں تو لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہمیں روم شیئر کرتے ہوئے۔ بدبختی کی مہر لگ چکی ہے تمہارے سینوں پہ، تمہیں معلوم نہیں ہے زنا کا عذاب کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے زنا کی نحوست کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے زنا کی بدبختی کیا ہے۔ کل کوئی زنا کر لیتا تھا تو اپنے گناہوں سے آ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا تھا، اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم بدکاری کر رہے ہو تو فخر کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو تو اعلان کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو تو لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو تو دوستوں کے درمیان ان باتوں کو ذکر کر کے اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اللہ کی قسم یہ تمہارا فخر تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں پر وہ شقاوت کی مہر لگ چکی ہے اور تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، تمہیں ہدایت دی ہوئی